اس دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم یا پھر ایڈم سے پہلے اس دنیا میں کون رہا کرتا تھا، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو اس دنیا میں رہنے والے ہر انسان کے دماغ میں کبھی نہ کبھی ضرور کلک کرتا ہے۔ ویسے تو اب ہم لوگ 21ویں صدی میں آ چکے ہیں، جہاں پر دنیا کے لگ بھگ سبھی میجر ریلیجنز اور سائنس بھی اس بات پر ایگری کرتی ہے کہ ہم جو انسان ہیں وہ اس دنیا کی پہلی مخلوق نہیں ہیں، بلکہ ہم سے بھی پہلے اس پلینٹ ارتھ پر کوئی نہ کوئی ضرور رہا کرتا تھا۔ اب وہ کون رہتا تھا، وہ دکھتا کیسا تھا، وہ کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا، انہی باتوں کو لے کر بس ان سب میں الگ الگ رائے پائی جاتی ہے۔ اسلام کے اکارڈنگ ہی بات کر لیں تو جیسا کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ پہلے سے ہی جانتے ہوں گے کہ اسلام کے مطابق دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم سے پہلے ہماری اس دنیا میں جنات بسا کرتے تھے۔ آگ سے پھیلی ہوئی یہ طاقتور مخلوق اس پورے جہان میں پھیلی ہوئی تھی، مگر پھر وقت کے ساتھ جب ان لوگوں نے فساد پھیلانا شروع کیا، کرپشن کرنے لگے، قتل عام کرنے لگے، تو خدا کے حکم سے فرشتوں کو ان لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا، جنہوں نے ان سے جنگ کر کے ان کو یہاں سے اکھاڑ پھینکا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک اس دنیا میں انسانوں سے پہلے بسنے والے یہ جنات نہیں، بلکہ اس جہان میں ان جناتوں سے بھی پہلے بسنے والی وہ مخلوق ہے، وہ عجیب و غریب چیز ہے کہ جس کا ذکر بہت سارے مسلم اسکالرز کی کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ دوستو، الگ الگ دور میں گزرنے والے الگ الگ مسلم اسکالرز اور الگ الگ مسلم ریسرچرز نے اپنی کتابوں کے اندر ان جناتوں سے بھی پہلے اس دنیا میں بسنے والی جو مخلوق ہے اس کی تعداد لگ بھگ 27 اور 28 کے قریب بتائی ہے، مگر ان میں سے بھی جس مسلم ہسٹورین کی رائے کو یا کہیے کہ اس کی رائٹنگ کو اس مدعے پر سب سے زیادہ پاپولیرٹی ملی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ آج سے لگ بھگ 700 ساڑھے 700 سال پہلے گزرنے والے مشہور اسکالر ابن کثیر ہیں۔ امام ابن کثیر اپنی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ جنات سے پہلے ہماری اس دنیا میں، ہماری اس پرتھوی پر بن اور ہن نام کی دو مخلوق آباد ہوا کرتی تھیں، مگر وقت کے ساتھ جب ان لوگوں نے خدا کی نافرمانی کی اور یہ سارے غلط اور الٹے کام کرنے لگے، تو پھر خدا کے حکم سے ان لوگوں کے اوپر جنات نام کی ایک نئی مخلوق مسلط کر دی گئی۔ جناتوں نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر ان لوگوں کو یہاں سے اکھاڑ پھینکا۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہن نام کی مخلوق تھی، اس کا کنیکشن سیدھے طور پر ہوا کے ساتھ تھا، مطلب آج کے دور میں جیسے ہوا میں پرندے وغیرہ اڑتے ہیں، ویسے ہی یہ ہوا میں اڑا کرتی تھی۔ جبکہ دوسری طرف یہ جو بن نام کی مخلوق ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا کنیکشن پانی کے ساتھ تھا، مطلب جس طرح سے مچھلی یا باقی پانی میں رہنے والی چیزیں پانی میں تیرتی ہیں، ویسے ہی یہ مخلوق بھی پانی میں تیرا کرتی تھی۔ 8ویں صدی میں گزرے ایک مشہور عرب مسلم اسکالر الجاحظ، کہ جن کو اتہاس میں اس لیے یاد رکھا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں سائنس، زوولوجی، لٹریچر، ہسٹری اور پولیٹکس پر بڑا ہی یونیک کام کیا تھا۔ انہوں نے اپنی مشہور بک کتاب الحیوان میں لکھا ہے کہ یہ جو ہن اور بن نام کی دو چیزیں پائی جاتی تھیں، یہ جنات کی ہی ایک کمزور قسم تھی، مطلب جنات کا ایک لائٹ ورژن تھا، مگر شرنگیزیوں میں یا دیسی بھاشا میں کہیں تو خرافات میں جناتوں سے بھی 4 قدم آگے تھے۔ کچھ جگہ پر یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ قرآن میں ذکر ہوئی سموم مطلب کہ گرم ہوا سے ہن اور بن نام کی ان دونوں چیزوں کی تخلیق ہوئی تھی، جبکہ جو جنات تھے ان کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا تھا۔ اب رہا سوال یہ کہ یہ جو ہن اور بن تھے یہ گئے کہاں، تو اس کے بارے میں کچھ مفسرین کا تو یہ ماننا ہے کہ انسانوں کے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ہی ہن اور بن پوری طریقے سے ختم ہو چکے تھے، جبکہ کچھ اسکالرز یہ لکھتے ہیں کہ جنات کے خلاف لڑی گئی جنگ میں جب ہن اور بن نام کی مخلوق کی ہار ہوئی تو وہ یہاں سے ہجرت کر گئے اور پھر دوسرے سیاروں میں جا کر آباد ہو گئے۔ مطلب ان کے دعووں کی مانیں تو ممکن ہے کہ آج کے دور میں ہم اپنی پرتھوی، اپنے ارتھ کے علاوہ جتنے بھی دوسرے پلینٹس کے نام سنتے ہیں، گرہ کے نام سنتے ہیں، ان میں سے کسی ایک میں یہ ہن اور بن نام کی مخلوق بستی ہو۔ جبکہ یہاں پر مسلم اسکالرز کا ایک تیسرا گروپ بھی ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہن اور بن نام کی یہ مخلوق آج بھی ہماری اس دنیا میں موجود ہے، جو کتوں اور سانپوں کا روپ لے کر ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے۔ اور اپنے اس دعوے کی سپورٹ میں یہ لوگ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی رکھتے ہیں، جس میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جنات 3 طریقے کے ہوتے ہیں۔ پہلے تو وہ کہ جو ہوا میں اڑتے ہیں، دوسرے وہ کہ جو کتے اور سانپوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، جبکہ تیسرے وہ کہ جو خانہ بدوشوں کی طرح ایک جگہ سے
दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहते हैं। अरब के मशहूर राइटर अल्लामा शहाबुद्दीन ने अपनी किताब अल मुस्तदरिफ में लिखा है कि इंसान और जिन्नातों से पहले इस दुनिया में लगभग 28 के करीब अलग अलग तरह की मखलूक पाई जाती थीं, जिनमें से कुछ के पर भी हुआ करते थे और उनकी ज़बानें बांसुरी की तरह हुआ करती थीं, जबकि कुछ मखलूक ऐसी थीं कि जिनकी 2 बॉडी या फिर 2 सर हुआ करते थे। कुछ दिखने में इंसानों की तरह भी थीं, लेकिन उनकी कई कई टांगे हुआ करती थीं। कुछ तो ऐसे थे कि जिनके नाखून खंजरों की तरह तेज हुआ करते थे और इनके लंबे लंबे कान भी हुआ करते थे। दोस्तों, तारीख मसूदी की जो किताब आज से लगभग 1100 साल पहले अरब दुनिया में लिखी गई थी, इसमें भी राइटर ने यही दावा किया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले लगभग 28 अलग अलग तरह की मखलूक पाई जाती थीं, मगर फिर इनकी आपसी शादियों या आपसी मिलाप की वजह से यही जो 28 कैटेगरीज थीं, ये लगभग 120 किस्मों में बदल गई थीं और सबसे आखिर में फिर इंसान को पैदा किया गया, जो जाहिर है इन पुरानी तमाम मखलूकों में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। अब साथियों, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि पिछले एक लंबे वक्त से ही हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में वैज्ञानिकों को हमारी इस दुनिया में इंसानों से भी पहले बसने वाली जो अलग अलग तरह की मखलूक थी उनसे जुड़ी हुई चीजें मिलती रहती हैं। अब कभी तो हमारी दुनिया के वैज्ञानिक मिलने वाली चीज को डायनासोर का नाम देते हैं, तो कभी किसी और कीड़े, तो कभी किसी और पानी में रहने वाली मखलूक का नाम देते हैं, और कभी कभी तो अफ्रीका के इलाके से हजारों बल्कि लाखों साल पुराने ऐसे कंकाल भी मिल जाते हैं कि जो दिखने में तो इंसान की तरह महसूस होते हैं लेकिन इंसान के नहीं होते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक भी न सिर्फ उसको एक नया नाम देते हैं बल्कि ये भी मानते हैं कि ये इंसानों से भी पहले हमारी इस दुनिया में बसने वाली कोई मखलूक हुआ करती थी। यही वजह है कि फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ये भी दावा करने लगते हैं कि वैज्ञानिकों को वक्त वक्त पर ये जो इंसानों से भी पहले इस दुनिया में बसने वाली मखलूकों से जुड़ी हुई चीजें मिल रही हैं, मुमकिन है कि ये वही अलग अलग तरह की मखलूकें हों कि जो अलग अलग दौर में अरब दुनिया की लिखी गई इन किताबों में मेंशन की गई हैं। और तो और बहुत सारे लोग तो ये भी क्लेम करने लगते हैं कि याजूज माजूज के जिनको गोग मगोग भी कहा जाता है, वो भी शायद दुनिया में इंसानों से पहले बसने वाली जो मखलूकें थीं उनमें से 2 मखलूकें हैं कि जो इतिहास के मशहूर बादशाह जुल्करनैन के द्वारा बनाई गई दीवार के पीछे कैद हैं और कभी न कभी खुदा के हुक्म से इस दुनिया में जाहिर होंगे। अब दोस्तों, दावे बहुत हैं, थ्योरीज बहुत हैं, लेकिन इनमें से क्या सच है, क्या झूठ है, क्या हकीकत है, ये तो जाहिर है हम में से कोई भी नहीं बता सकता है। बाकी इस पूरे टॉपिक पर आप लोग अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।